اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے کہ ہم کریں کیا، اپنے بچوں سے ہم کس طرح تربیہ اور تعلیم حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سیشن جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک مطمئن کرے گا۔ جس چیز کو میں لے کے چلا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر لرننگ کی جو صفت ہے ودیت کر دی ہے، یہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا کہ ہم زبردستی جو ہے ان کو لرننگ کرائیں، ان کو تربیت دیں۔ بہت حد تک کہ بچے خود اپنے اندر بہت ساری صفات لے کے پیدا ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ مغرب تو دیکھتا نہیں اس لیے کہ وہ بہت زیادہ اس کا بھروسہ خالق پہ نہیں ہے، لیکن ہم بھی انہی کو فالو کرتے ہوئے جو ہیں ہم اپنے بچوں میں وہ صفات دیکھ نہیں پاتے جو کہ ہر والد اور ہر والدہ بہت آسانی سے بہت خوبی سے دیکھ بھی سکتا ہے، احساس بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاک نام سے ہم اپنے اس پروگرام اس سیشن کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ میں سورہ فاتحہ جو ہماری ابھی تک اس پروگرام کا آغاز کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان کا اسلامک ڈائمنشن ہے کیا؟ ہمارے مروجہ تعلیمی نظام جو بہت ڈومینیٹنگ ہے، وہی پورا فوکس ہے ویسٹرن نظام کا، دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ بھی پورے اپنے ہی فلسفے کے لحاظ سے سلوشن پیش کرتے ہیں یا آبجیکٹیوز پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کرنا کیا ہے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ دنیا جو ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے آخرت کی کھیتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر ہم اس دنیا میں کھو جاتے ہیں تو جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا کیا فوکس ہے؟ ہمارا فوکس آخرہ ہے، آخرت میں کامیابی۔ صحیح ہے جی، ہم فکر آخرت سے دنیا کی طرف آتے ہیں اور پھر ہم آخرت ہی کی طرف ہمارا رجوع ہوتا ہے، اور ہمارا پورا کا پورا جو نظام ہے، پورا کا پورا تھنکنگ جو ہے وہ ہمیں آخرت میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم آخرت سے شروع ہوتے ہیں اور آخرت کی طرف جاتے ہیں، اور پورا کا پورا ہم دنیا کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہمارا جو نظام ہے، کوئی بھی نظام ہے، خاص طور پہ تعلیمی نظام، وہ آل امبریسنگ ہے، وہ دنیا کا پورا احاطہ کرتی ہے، فکر آخرت سے شروع ہوتی ہے اور ہمیں آخرت ہی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہی جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک خلیفہ کا طریقہ ہونا چاہیے ہے۔ میں اس کو اسلامک ڈائمنشن کہتا ہوں۔ ایک جو بڑی غور طلب بات ہے، یہ رومی کا شعر ہے جو اقبال نے کوٹ کیا ہے، جو بہت ہی صحیح ڈپکشن ہے علم کی۔ رومی کہتے ہیں علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود۔ علم اگر آپ نے صرف چمڑی کے اوپر
رکھا ہے یا علم جو چمڑی کے اوپر رہتا ہے انسان کے، جو اس کے بدن کے اوپر رہتا ہے صرف وہ سانپ کا کام دیتا ہے، اور جو علم اس کے دل میں اترتا ہے جس کو انٹرنلائز کرتا ہے وہی اس کا دوست ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کل میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، میں چاہوں گا ایک دفعہ اور ہم تیزی سے گزر جائیں، جسٹ اے ریمائنڈر فار اس۔ ہیومن کریشن، اقبال کا یہ کہنا ہے، جو اقبال کی لرننگ تھیوری ہے، یہ اقبال کی جو فلسفہ ہے، وہ بولتا ہے کہ ہیومن کریشن واز ناٹ رینڈم بٹ ویری انٹینشنل۔ مغرب اس کو رینڈم بولتا ہے۔ ہیومن ہیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دس یونیورس، اس سے آپ سب متفق کریں گے، اتفاق کریں گے۔ ہیومن ہیز بین اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ فار دس رول۔ ہم آتے ہیں، ہیومن ہیز بین اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ فار دس رول، اس کو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ قرآن یہی بولتا ہے۔ ہیومن از ویری ہائیلی انڈیویجولسٹک ان نیچر، یہ اقبال کا کمال ہے جو اس نے ہمیں اس چیز کی ریئلائزیشن دی ہے کہ انسان جو ہے وہ قطرہ نہیں جو سمندر میں بن کے سمندر ہو جاتا ہے، بلکہ وہ موتی ہے جو اپنا لشکر برقرار رکھتا ہے۔ ہم اللہ کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں، ہم ناچیز نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم میں سے ہر انسان آخرت تک ہمیشہ ایک اپنی انڈیویجویلٹی مینٹین کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے کیے کہ خود ذمہ دار ہوں گے، اور ہمیں ہی یا تو جنت میں یا دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ Human is basically very responsible by nature and as such fully accountable for her deeds. ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہوئی آپ سے، بولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ This life has a very important purpose. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پہ اس کو آپ ذہن پہ ضرور رکھیے، یہ آپ کے لیے بھی زندگی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ سے سوال، آپ نے جتنے حرکات یہاں کی ہیں، جو ایکشنز آپ نے کیے ہیں، اس کا آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو بھی حرکت آپ یہاں پہ کرتے ہیں انٹینشنل، اس کا ایک تو اثر آپ کی اپنی پرسنالٹی میں، جس طرح ہم نے کل دیکھا، جو پرسیپچل فریم ورک ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس کا اثر آپ پہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے اندر ودیت ہو جاتا ہے، آپ کے جو اس کے اگلے ایکشن ہوتے ہیں وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دین اسلام چھوڑ کے اگر ہم نے مغرب کا دین یا مغرب کے دین سے یا ان کے سسٹم سے رغبت رکھی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بڑے نیک و پارسا، یا ہمارا حال وہ ہے وہ ہو جو اس شخص جیسا جو صرف اللہ ہی کے دین پہ راضی ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ زندگی کا ایک بہت اہم پرپز ہے، وہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جب ہم بچے کی تربیت کریں تو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ فتنہ یا یہ جو سخت آزمائش میں ڈالا ہے بچوں کے لحاظ سے، آخرت میں ہم اس میں کامیاب ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے۔ یہ کل ہم لوگ بات کر رہے تھے انٹرنلائزیشن آف نالج، میں آپ کو تھوڑی سی باتیں جاگزی کرنا چاہوں گا۔ The faculty of خودی provides main access for the internalization of learning، ٹھیک ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ، جہاں آپ تھریٹن فیل کرتے ہیں وہیں آپ فلٹر لگا دیتے ہیں، وہیں آپ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن بریک ہو جاتی ہے۔ ہمارے اسکول جو ہیں بچے کی خودی کے پیچھے، اس کی انڈیویجویلٹی کے پیچھے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کے پیچھے پوری طریقے سے پورا کا پورا ہمارا جو اسکول کا نظام ہے یا مدارس کا نظام، وہ اس کی بچے کی خودی کے پیچھے، اگر آپ نے اس کی خودی قائم نہیں رکھی، آٹومیٹکلی بچہ اپنے لرننگ، ہیلدی لرننگ کو سوئچ آپ سے نہیں سیکھے۔ The environment should not be threatening to human خودی، جس طرح آپ سے بات ہوئی۔ The knowledge is verified by the human's logic framework، یہ اس پہ بڑی بحث ہے کہ آیا دین میں کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے۔ میرا اپنا جو ڈیڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ دین سے بڑا کوئی لاجک ہی نہیں، ہمارا لاجک ہی دین ہے۔
ہمارا دین ہی ہماری لاجک، ہمارا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے حجہ ہے، اور جو قرآن میں موجود ہے وہ لاجک، وہ انسان کے نیچرل بولی جو فریم ورک ہے وہ اس سے قریب تر ہے۔ لاجک فریم ورک آپ کے ذہن میں اللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ڈال دیتا ہے، اگر آپ وہ یاد کیجیے الست بربکم والی آیت، وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے حرکات، اپنے ایکشن، اپنے بولیے جو آپ علم حاصل کرتے ہیں انٹینشنلی، یا آپ جس ماحول میں رکھتے ہیں، وہ آپ کے اس لاجک فریم ورک پہ اثر انداز ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ نالج، یہ جو بیسک لاجک فریم ورک ہے وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہو، وہ آپ کے مرنے تک جو بیسک ہے وہ قائم رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی موت سے پہلے پلٹ آتے ہیں، اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، ایک دفعہ نزا کا عالم اگر آپ پہ قائم ہو جائے تو پھر آپ کی معافی کے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ بیسک لاجک فریم ورک ہوتا ہے، یہ ہماری غلطیوں، ہماری کوتاہیوں، ہمارے غلط اپروچ کی وجہ سے اس کے اوپر مٹی پڑتے چلے جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو ذہن ہے وہ کنفیوژن کی حالت میں جاتا ہے۔ آپ یقین مانیں مغرب بھی سخت کنفیوژن کی حالت میں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بے چینی، اور ہم بھی سخت، ہم ان سے زیادہ کنفیوژن کی حالت میں ہیں، اس لیے کہ ہم نہ اپنی دین کے سنتے ہیں اور ان کے دین کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سسٹمز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں کچھ بتا رہا ہوتا ہے، قرآن کچھ بتا رہا ہوتا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ برابر تصادم چلا آتا ہے، تو وہ جو تصادم ہے وہ ہماری حرکتوں سے ظاہر ہوتا ہے، نہ ہم دین کے ہیں اور نہ ہی ہم دنیا کے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری دنیا بھی نقصان اٹھاتی ہے اور ہمارا دین جو ہے آخرت میں اللہ ہم پہ رحم کرے۔ بہرکیف once verified by one's logic, it is accepted by human and categorized as per human sense of adab۔ آپ جب کوئی چیز انٹرنلائز کرتے ہیں، ایک آپ کا سینس آف ادب ہوتا ہے، جس طرح کل میں نے آپ سے بتایا تھا نقیب الطاس کا یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کے اندر آپ نے پریورٹائزیشن قائم کی ہوئی۔ ایک تو ہوتا ہے نیچرل ادب اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو وہ دیتا ہے، لیکن ہماری حرکات، جس طرح بھی بات ہوئی، ہمارا غلط اپروچ کی وجہ سے یہ جو سینس آف ادب ہے ہمارا کرپٹ ہوتے ہوئے چلا جاتا ہے، ہماری پریورٹیز جو ہے وہ بگڑتی چلے جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب اندر جاتے ہیں تو وہ اسی لحاظ سے آپ اس چیز کو پریورٹائز کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے وہ پریورٹی کا اسکیل قائم کیا ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا سوال ضرور ڈالیے گا، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو اور بھی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ امپورٹنٹ ہے how our creator has designed us۔ یہ جو میں بولتا ہوں ایجوکیشن فرام کریٹرز پرسپیکٹو، میں دوبارہ آپ کو وہ آیات، قرآن کی وہ آیات ریمائنڈ کرانا چاہوں گا جو میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ میں ان کو کمبائن کروں گا تاکہ آپ خود you should make sense of themselves۔ یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے الست بربکم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا شاہدنا، یہ آپ سے اللہ جو ہے عہد لے چکا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ میں نے بتایا، ٹھیک ہے، میں نے پوچھا، صحیح، الست بربکم کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور آپ نے کنفرم کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس میں گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ کی پری نالج ہے، جس کو الپرسلان ایکیجنگ بولتے ہیں، جن کا کل میں نے آپ کو ماڈل دکھایا تھا کہ یہ پری نالج ہے جو انسان لے کے آتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی نالج نہیں، یہ رب کی نالج ہے۔ دوسری آیت جو میں نے کوٹ کی، استاد ربک اللہ کہتے ہیں جعل فی الارض خلیفہ، آپ کو بیسیکلی ڈیزائن ہی خلیفہ کے لیے کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ تو مان لیں گے، کیا یہ مغرب مانے گا؟ ٹھیک ہے، پھر قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ خلیفہ کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں اور کیا کیا چیزوں سے کرنی چاہیے اور کیا کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یو آر ڈیزائنڈ ٹو بی اے خلیفہ آن دس ارتھ،
پھر آپ کو یہ بتایا گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان، کہ آپ کے اندر بیسیکلی آپ کا جو نیچر ہے وہ چیلنجنگ ہے، اور یہ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے یہ اپنے بچوں پہ آبزرو نہ کیا ہو، یا کسی چھوٹے بچے میں آپ نے یہ آبزرو نہ کیا۔ انسان بیسیکلی ہی لوز، ہی لائکس چیلنجز، اور بچہ تو وہ بے انتہا پورا کا پورا اس کا وقت ان چیلنجز میں اس کو ایکسیپٹ کرنا، اپنا ایک آبجیکٹو بنانا کہ ہم یہ حاصل کرنا ہے، پھر اس کے لیے اپنے اندر موٹیویشن پیدا کرنا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ایکسٹریم موٹیویشن کی حالت میں جاتا ہے، اور وہ اس کو اچیو کرتا ہے، موسٹلی وہ اس کو اچیو کرتا ہے۔ اور یہ آیت میں بار بار کوٹ کرتا ہوں جو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہ قرآن میں 5 یا 6 دفعہ آئی ہے، یہ فاتر کی ہے، اور دوسری سورہ میں آیت آئی ہے، اور یہ بولا گیا ہے کہ کوئی دوسرا آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، واٹ ڈز دس امپلیکیٹ؟ اگر آپ اپنا پوری آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی اللہ رب العزت کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے، تو از اٹ پاسبل کہ اللہ نے آپ میں وہ ایبلٹیز، وہ کیپیبلٹی، وہ فیکلٹی تو رکھی نہیں ذمہ داری کہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں، اس کے مطابق کام کر سکیں، اور اللہ بولے لیکن میں تو تم سے پوچھوں گا کہ تم نے کیوں کیا۔ This automatically implicates that you have been made extremely intelligent and capable of taking your own responsibility, the responsibility for whatever you do in this world. You are extremely intelligent. آپ کو میں خوشخبری دے دوں، بہت سارے آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، اس چیز کا احساس نہیں کیا ہوگا، آپ میں سے ہر شخص وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، وہ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہے، اللہ نے اس میں ایکسٹریم انٹیلیجنس ڈالی ہوئی ہے۔ یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس کا احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کسی کے انٹیلیجنس پہ آپ ڈاؤٹ نہ کیجیے، ہم تو بچوں کے انٹیلیجنس میں اتنا زیادہ ڈاؤٹ کرتے ہیں، حالانکہ جو بچہ ہے وہ نیچر سے سب سے قریب ترین ہے۔ وہی میں آیت آپ کو دکھانا چاہوں گا، وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت بدلی نہیں جا سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا بولا؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم ہو جاؤ، اپنا رخ کر لو اللہ کی دین حنیف کی طرف، صحیح دین کی طرف۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے اور اسی پہ انسان کو اللہ نے، فطرہ کیا ہے؟ فطرہ ہے اللہ کی سنت، جس طرح اللہ نے کسی چیز کو پیدا کیا، جس طرح اللہ رب العزت نے کسی چیز کو پیدا کرنے کا انٹینشن کیا۔ ٹھیک ہے جی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس فطرہ پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے خلق میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، آپ فطرہ سے انسان کو ہٹا نہیں سکتے۔ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور یہی دین جو ہے یہ قائم ہے، یہ مثبت ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب آپ ان آیات کو، چونکہ قرآن کی آیات ہے، ہم ان کو جھٹلا نہیں سکتے، نہ ہم شک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمارے اندر ودیت کی ہیں، اور یہی بیسس ہے اقبال کی بھی تھیوریز کا، اور میری بھی جو تھیوری آف لرننگ جو ہم جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، جس کی محنت کر رہے ہیں، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ تھیوری جو ہے یہ انہی آیات پہ بیسڈ ہے، اور اسی لیے میں اس کو ایجوکیشن فرام کریٹرز پرسپیکٹو بولتا ہوں۔ عارف صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا ویڈیو پلیز بند کر دیں، اور سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو نہ آن کریں، ویڈیو اپنی بند رکھیں پلیز۔ جب آپ سوال و جواب میں جائیں گے تو پھر ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی ویڈیوز کو جو ہے ہم انیبل کر دیں گے۔
यहाँ पे फिर वो हदीस कोट करना चाहूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से ये कोट की जाती है हदीस कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो है वो फितरा में पैदा होता है। अब आप इसको रिलेट के लिए पिछली जो आयत है हमारी जो मैंने आपको दिखाई कि हर बच्चा जो है वो वही क्वालिटीज लेके पैदा होता है, ये वालिदैन हैं जो उसको किसी और आइडियोलॉजी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो कुरान से मैंने अक्सर किया, मतलब नहीं है कि हमेशा के लिए ये कि उसकी तरफ डाल दिया जाता है, उस रास्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन वो जो फितरा है इंसान के अंदर, फितरा है ही कायम होने वाली, तो वो इंसान के अंदर हमेशा कायम रहती है, तो उसकी मौत तक जो है वो कायम रहती है, और अल्लाह मौका देता है मौत तक इंसान जो है सीधे रास्ते पे आ जाए। अब आपसे आपको जो मैंने आयत दिखाई जो हमारी गुफ्तगू हुई, अब मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पे गौर करें। बच्चे के बारे में जब हम बोलते हैं कि चाइल्ड इज़ नॉट स्टूपिड, यकीन माने बच्चा, जो शख्स ये समझता है कि बच्चा स्टूपिड है, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो एक बहुत बड़ा जुल्म करता है। बच्चा दुनिया का इंटेलिजेंट तरीन मखलूक है बच्चा, और ये आज की साइकोलॉजी भी बोलती है कि द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग in the world is a newborn child, या most intelligent human being is a newborn child। वो उसकी ब्रेन एक्टिविटीज से अंदाजा लगाते हैं कि जितना ही बच्चे की ब्रेन एक्टिविटी होती है, that shows कि बच्चा is more active in intelligence than a grown up। Child is born on fitra and is closest to the nature human has been designed upon। Every child is an independent learner। क्या ख्याल है आपका? Every child learns in his own ways। अब आप स्कूल में डाल सकते हैं ऐसे बच्चे को कि जो गोल लेके चले, अगर बच्चा, हर बच्चे का अपना स्टाइल है लर्निंग का, तो क्या वो एक बंच में, एक गोल में आगे चल सकता है लर्निंग के लिए, उसका आप लर्निंग करा सकते हैं। Every child has a strong logic framework and seeks truth or facts। आप लोग बेजार होते हैं, बच्चा जो है वो कभी आपकी बात मानता है? आप उसको बोलने को हुक्म देके देख लें, हाँ, जितना छोटा बच्चा होगा वो उतना ज्यादा इनकारी होगा। मुझे याद आया, मेरे साथ में यहाँ 2 पोते हैं, एक 5 साल का है और एक 2 साल का है। जो 2 साल का पोता है वो बोलता ही नहीं, उसको कुछ बोलने शुरू करता है नहीं से। उसको जो उनकी वाला पॉटी ट्रेन करा रही हैं और उसने उसको बड़ा सीरियसली लिया हुआ बच्चे को, 4-5 दिन में माशाल्लाह हो गया पॉटी ट्रेन हो। तो उसको मैंने बताया कि बेटा अगर तुम्हें शीशी आए तो यू शुड, आपको जो है अपनी अम्मी को बताएंगे आप। तो वो बहस में आदत, तो उसने पहले बोला नहीं, फिर उसने थोड़ा सोचा, बोला हाँ मैं बताऊंगा। हाँ। तो उसको ये रियलाइज हुआ को बताने का मकसूद था कि बच्चे का हर, आप जब उससे गुफ्तगू करते हैं तो चूंकि हमारा तरीका ऐसा होता है, हम डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं जिसको बच्चा बहुत ज़्यादा नापसंद करता है, और सबसे पहला जो उसकी ज़बान से निकलता है वो नहीं निकलता है कि ये आपने बच्चों में ऑब्जर्व नहीं किया, बच्चा आपको बराबर डिफाई करता है। आजकल सुबह जो है ऊपर सीढ़ी पे खड़ा हो जाता है, ऊपर वाली मंजिल में रहते हैं हम नीचे, और ऊपर जो है बड़ी बारोब आवाज में वो मुझे बुलाता है, आबिद। बोलता वैसे अबू दादा है मुझे, लेकिन वो शरारत उसकी जो है वो बड़े बारोब आवाज में चीखता है, आबिद। शायद उसने अपनी दादू से सीखा हो ये, मैं मजाक कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे सामईन में मेरी वाइफ की भी दोस्त बैठी हैं, दोस्त हैं, ऐसा ना हो कि वो मेरी वाइफ तक ये खबर पहुंचा दे और मेरी शामत आ जाए। ये दूसरा मजाक है। ठीक है जी। Every child has a strong logic framework and seeks truth or facts। A child is extremely critical by birth। क्या ख्याल है आपका?
मॉडर्न साइकोलॉजी क्या बोलती है, वेस्टर्न साइकोलॉजी। आप लोग जो एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं, सलमान आसिफ सदीकी साहब, वेस्टर्न साइकोलॉजी बोलती है क्रिटिकल सेंस बच्चे में 6 साल की उम्र में आता है। अगर बच्चे पे क्रिटिकल सेंस नहीं होता तो बच्चा आपको चैलेंज क्यों करता आपके हर स्टेटमेंट पे। अभी बात हुई कि बच्चा जो है उसके जबान की नोक में नहीं रहता है, ठीक है। अ चाइल्ड इज क्रिटिकल बाय बर्थ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मॉडर्न साइकोलॉजी है उसको डिनाई करके अल्लाह जाने क्यों करती है, उसके पीछे क्या है। इसलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ जो आप देखते हैं छोटे बच्चे पे, जिसके भी छोटे बच्चे हैं, कि बच्चा मुसलसल क्रिटिकल होता है और आपकी बात जो है वो फौरन नहीं मानता। लेस दैट passes through his logic framework. Child is self-correcting and does not appreciate your reprimands. क्या इससे आप एग्री करते हैं? बच्चे को अगर आप करेक्ट करने की कोशिश करें तो बच्चा जिद में आके फिर वही करता है। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? बच्चा खुद सीखता है, खुद करेक्ट करता है। आप देखते हैं कि बच्चा मुसलसल उल्टे जूते पहन रहा है, ज्यादातर बच्चे जो उल्टे जूते पहनते हैं, और आपकी जो है जान निकलती है कि उल्टे जूते क्यों पहन रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बच्चा जो है वो आपकी क्या बोलने पे फिर सीधे जूते पहनना शुरू कर देता है? नहीं, वो अपनी मर्जी से पहनता है और फिर जब उसका खुद समझ आती है वो जूते सीधे कर लेता है। एक किस्सा मैं उन बयान करता हूँ, ये मेरे पोता और मेरी पोती का है। मैं तकरीबन 30 सालों से बच्चों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा एक जो शोगल है वो छोटे बच्चों को क्लोजली ऑब्जर्व करना, और ये शोगल मुझे मेरे अंदर जो है जॉन हॉल्ट ने डाला है। जॉन हॉल्ट जो है वो मेरी एजुकेशन में बच्चे की साइकोलॉजी के लिहाज से मुर्शिद हैं। वो मुर्शिद इस तरह हैं कि उन्होंने जो नेचुरल ऑब्जर्वेशन, उनकी जितनी भी रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है, उन्होंने किसी थ्योरी, पास थ्योरी पे कायम नहीं की है। वो प्योर उनकी ऑब्जर्वेशनल बड़ी उन्होंने इम्पार्शियली जो है वो रिसर्च की है और उसको अपनी किताब हाउ चिल्ड्रन फील और हाउ चिल्ड्रन लर्न में जो है वो डाल दिया है। वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुझे बच्चे की खुदी के बारे में मतला किया, जिनसे मैं सीखा कि बच्चे के अंदर जो है खुदी इंतहा को होती है। उसके बाद मैं इकबाल से इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इकबाल को जब पढ़ता हूँ तो फिर मैं समझता हूँ दीन के लिहाज से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के डिजाइनिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये खुदी जो है क्या रोल प्ले करती है। बच्चा कभी रिप्रिमांड कबूल नहीं करता। मैं आपको किस्सा सुना रहा था, मेरे पोता पोती 4 साल 5 साल, पोती 5 साल की बड़ी थी, जो पोता था वो 4 साल का था, और उनको सिखाया गया था उन्हें वालिद ने आप क्या कर रहे हैं, आपका सेगा, ठीक है जी, वो सबको इसी तरह पेश आते थे। ऑल ऑफ अ सडन वन डे एट एन इंस्टेंट दे शिफ्टेड ओवर टू तुम और तू। ये बड़ा अमेजिंग था। ऑल ऑफ अ सडन बोथ ऑफ देम टुगेदर, दोनों एक साथ जो है, और तकरीबन 1 हफ्ता उस पर मुसर रहे हैं, या उनके वालिदैन परेशान कि भी क्या बदतमीजी कर रहे हो आप बोलो, और वो उन्होंने उनकी बात नहीं मान के दी। यहां तक कि उन्होंने तू या तुम का सेगा पूरा करेक्ट नहीं कर लिया, यानी तुम क्या कर रहे हैं नहीं, तुम क्या कर रहे हो। तू का जितने जो ग्रामेटिकल उसकी स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने करेक्ट किया, और फिर 1 हफ्ते बाद ऑल ऑफ अ सडन इन एन इंस्टेंट दे केम बैक टू आप, वो आपके सेगे में आए। चिल्ड्रन आर सेल्फ करेक्टिंग, दे डेवलप देमसेल्व्स, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का, जो हम बार बार रिप्रिमांड करते हैं, बच्चे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो उसकी खुदी जो है मुसलसल आपके जर्ब में होती है। बच्चों को प्यार से बता दें, खत्म। मैं अपने छोटे पोते को जो है मैं बात जब उनको समझा देता हूँ, थोड़ा सा वो अपनी खुदी को दिखाने के लिए मुझसे पहले नहीं 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 बोलता है, मैं उसको जवाब देता रहता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग देता रहता हूँ, उसके बाद उस बात को मान जाता है। एक और छोटा सा वाक्य जो परसों पेश आया, हम नमाज पढ़े थे, वो चप्पल पहन के था, तो वो जानमाज में चप्पल पहन के चढ़ रहा था, तो फिर उसको बताया कि नहीं भाई चप्पल जो है वो उतार के आओ, तो फिर वो गया जानमाज से हटा, उसने
چپل اتاری اور دونوں چپلوں کو وہ تقریباً کچھ سیکنڈ تک صحیح برابر اس نے رکھنے کی کوشش کی. اور وہ کیوں کی؟ اس نے کس کو دیکھا؟ میں ان کے والدین میں تو نہیں دیکھتا یا ہمارے اندر کہ ہم کوشش کریں گے دو چپلوں کو. اس نے دونوں چپلوں کو برابر رکھا جانماز کے کنارے اور پھر وہ جانماز پہ چلا گیا. چائلڈ از ایکسٹریملی ڈسپلنڈ اینڈ آرگنائز. یہ میں نے آپ سے بات کی. چائلڈ اللہ کی طرف سے بہت ڈسپلنڈ آتا ہے. میرا پوتا 1 سال 1.5 سال کا ہوگا یا 2 سال کا ہوگا, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی. اور وہ جو بچہ ہے وہ جو ہے دیکھیے میرے ذہن سے نکل گیا بہر کیا وہ بچہ, ہاں وہ بچے کا کیا ہوا کہ وہ کوئی چیز اس نے اٹھائی ٹیبل سے, کوئی ڈیکوریشن پیس تھا, ٹیبل سے اٹھا کے لایا, تھوڑی دور تک آیا, وہ دیکھ رہا تھا. اتنے میں اس کی والدہ نے جو ہے آواز دی اس کو, سلیمان. تو وہ جو ہے what he did was he went back to the table where he had taken the thing from. وہ اس نے بالکل اسی طرح اسی جگہ پہ رکھی and then he went to listen to his mother. ٹھیک ہے جی, یہ آپ غور کیجئے پلیز. یعنی یہ ہم لوگ تو غور ہی نہیں کرتے, ہمارے ذہن میں کہ بچہ اسٹوپڈ ہوتا ہے تو ہم کبھی اس چیزوں پہ غور نہیں کرتے. بچہ بنیادی طور پہ یہ اسکول پیچھے ہوتا ہے نا, ڈسپلن نہیں, ہمیں ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, میرا جو خون کھولتا ہے. یہ بچے کے ڈسپلن کو کرش کر دیتے ہیں, بچے کو غلام بنا دیتے ہیں. ہر بچہ بات ہوئی is extremely intelligent. ہر بچہ لیس کہ there is some natural weakness in his brain, اور جو کہ بہت ہی کم بچے, ہاں جو بچے سلو چلڈرن پیدا ہوتے ہیں کسی وجہ سے, کروموزوم آپ کی کمی وغیرہ, ڈس بیلنس کی وجہ سے, وہ بچے بھی بیچارے اپنے اندر خود ہی پوری کی پوری رکھتے ہیں. دے keep on trying to do their best. They keep on trying to do their best. ان کو بہت زیادہ, ان کے اندر فیلنگ زیادہ ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن بیچارے وہ کچھ چیزیں کر نہیں پا رہے ہوتے تو وہ بڑے گلٹی جو ہے وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز پہ اپنی جو کمزوری ہے اس کو جو ہے وہ ریموو کرو, اس پہ حاوی ہو جائے. ہر بچہ اسٹار ہوتا ہے. بہت ضروری ہے والدین آپ لوگ یہ پلیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں. آپ بچے کو آبزرو کریں, آپ کو خود معلوم ہو جائے گا. آپ تو مغرب کی سائیکالوجی یا یہاں کی ہمارے اور جو افراد ہیں جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, ان کی سائیکالوجی پہ کی نظروں سے آپ بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بڑا, بہت سارے پیرنٹس کا that is ever ready to hit the child, to reprimand the child, which is very very painful and very destructive to a person's self respect. آپ اس کی جو ہے نا, آپ اس کے ڈیمیج کر دیتی ہیں, اس کی پورا کا پورے گروتھ کو آپ ڈیمیج کر دیتے ہیں. Every child seeks to be self contained. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہر بچہ وہ انٹرفیئرنس نہیں پسند کرتا, وہ بولتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی گروتھ. وائی از دیٹ؟ Isn't it amazing? Because it is designed for growth. یہ بہت بنیادی جو ہے بلیف ہے جو آپ کا جو ہے پورا بولیے کہ آپ کے فیوچر ایکشنز کو تربیہ کے لحاظ سے جو ہے وہ گورن کرتی ہے, کہ بچہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے لرننگ میں, اور اس کے اندر پوری وہ فیکلٹی موجود ہوتی ہے فار اٹس انٹلیکچوئل گروتھ. ٹھیک ہے جی. آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی. اللہ نے جو اس کو خلیفہ ڈیزائن کیا ہے, کیا آپ اس کو خلیفہ بناتے ہیں یا آپ خلافت سے اس کو ہٹا دیتے ہیں؟ اور کیا یہ چھوٹا سا کرائم ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, بولیں گے اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے تمہیں رب کا اس لیے علم تمہارے اندر ودیعت کر دیا ہے کہ تم بعد میں یہ نہ بولو کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا, یا ہم بعد کے آنے والے لوگ ہیں, ہمارے پہلے ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہک گئے تھے تو ہم بھی بہک گئے. نہیں, آپ لوگ
जिस तरह अभी मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप में से हर फर्द बहुत स्मार्ट है, आप दीन इस्लाम को फॉलो करें, आप मगरिब के दीन को फॉलो करने की कोशिश ना करें, वो आपको बर्बादी के सिवा किसी तरफ नहीं ले जाएगा। कुछ लोग जो है उनकी साइंसी इजादात की वजह से, तरक्की की वजह से उनसे बहुत महरूब है और बार बार ये सवाल करते हैं, आप उनका फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, उनका कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं और फिर आप जो उनके खिलाफ बातें करते हैं। मैं उनके खिलाफ बातें इसलिए करता हूँ कि उन्हीं का जो बुनियादी अकायद हैं वो गलत है और उनके जो निज़ाम की बुनियादी प्रिसेप्ट्स हैं वो सब के सब गलत हैं। साइंस में जो आगे होगा वो तरक्की करेगा। अगर हम भी साइंस में पढ़ेंगे, हम भी तरक्की करेंगे, हम भी इजादात करेंगे। इकबाल यही बोलते हैं कि इजादात में जो आगे होता है वो दुनिया को रूल करता है। हम जब आगे थे तो हम दुनिया को रूल कर रहे थे, अब जो है मगरिब इजादात में आगे वो उनको रूल कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनकी बात जो है, उनके जो अजम्पशंस हैं उनको मैं कबूल कर लूँ, उनके निज़ामों को कबूल कर लूँ। निज़ाम का कबूल करना ऐसा ही है जैसे उनके हम तौर तरीक़ों को कबूल कर रहे हैं, ठीक है। जो तौर तरीक़े क्या है, दीन है, सही है। हजूर की बहुत क्लियर हदीस है, इसमें कुरान बहुत क्लियर है। अगर हम उनके रास्तों, हमने उनसे दोस्ती रखी, उनसे अटैचमेंट रखा, उनके रास्तों पे चले तो फिर हम उन्हीं में के होंगे। ये आपके लिए रिमाइंडर इसलिए है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं गलती कर रहे हैं। बड़ी बेचैनी आपके अंदर आ रही है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इजाज़त दी तो हम इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे कि होना क्या चाहिए, किस तरह जो है हम डेवलपमेंट करेंगे, किस तरह जो है हम बच्चे की तरबियत कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन माने, आप में से हर आदमी बहुत स्मार्ट है। आप अपने आप को मगरिब के इन्फ्लुएंस से निकालें, इसलिए कि वो आपको तबाह बर्बाद कर देगा। आप जो है अपने अंदर, आपके अल्लाह ने जो आप में कॉमन सेंस दी है और आपको जो इल्म दिया आपके दिलों में है, उसको आप उभारने की कोशिश करिए। कुरान उसी को उभारता है। कुरान के जो वर्सेस हैं क्या कहलाती हैं, आयात, निशानियां। किस चीज़ की निशानी, रिमाइंडर्स, किस चीज़ के रिमाइंडर है? आपके अंदर इल्म मौजूद है। अपने आप को प्योर कुरान से जोड़िए। जो कुरान का दीन है वो कुरान का दीन है, जो आलिम का दीन है वो आलिम का दीन है। गो के आलिम अपने लिहाज से उस दीन को पेश करने की कोशिश, इस्लाम को पेश करने, वो अपने लिहाज से, अपने एक्सपीरियंसेस के लिहाज से, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मुझसे आप मालूम है कि बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन इसको जरा बाखुदा इसको जरा सोचिए कि वो आपकी जिम्मेदारी अगर लेने के लिए तैयार है और आप समझते हैं कि वो जिम्मेदारी ले लेगा और तैयार है, तभी ठीक है जी। लेकिन कुरान बहुत क्लियर है कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ ना नहीं उठाएगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत आसान है, अल्लाह की किताब, उससे जुड़ जाइए, उससे जुड़ जाइए, सुबह शाम उसको पढ़िए, ठीक है। वो आपकी हुज्जत है। जो खत्म कुरान की दुआ है कि कुरान आपकी जो है हुज्जत है। वो बोलते हैं सुबह शाम हमें पढ़ने की तौफीक कीजिए, तौफीक दीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत। आप सुबह शाम कुरान नमाज पढ़ते हैं, नमाज में भी आप अल्लाह जो आप पढ़ते हैं, जो अल्लाह से आपकी गुफ्तगू होती है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, अल्लाह से आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। अब बहर क्या, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा वक्त लिया है। थोड़ी जो तौजीहात इकबाल ने पेश की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि वजह क्या है। हमारा तकलीद का, अंधी तकलीद का नजर आते नहीं बेपर्दा हकायक इनको, आंख जिनकी हुई महकूमी और तकलीद से खोर। था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ज़मीर यानी परसेप्शन, उसका सोचने का तरीका, उसका एनालाइजेशन का तरीका। गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। क्या जबरदस्त! आप कितनी शमशीर उठाइए, आप कितनी तदबीरें की हैं, लेकिन जब तक आपके जहन से गुलामी नहीं हटेगी, आपको अपने मकासद हासिल नहीं होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ज़ौक़ यकीन पैदा करना पड़ेगा। कुरान पे आप यकीन पैदा किए, अल्लाह के निज़ाम पे आप यकीन पैदा करें, अपने ऊपर आप ट्रस्ट करें, अपनी समझ पे आप ट्रस्ट करें, अपनी इंटेलिजेंस पे आप ट्रस्ट करें। आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए? कुरान।
آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرتا ہے آپ اس کو قرآن پہ ڈالیے اور دیکھیے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. یہ بہت ضروری ہے اور وہ آپ اسی وقت کر سکیں گے جب آپ کا مسلسل رابطہ قرآن سے رہے گا. ڈائریکٹ رابطہ آپ کا قرآن سے رہے گا. ٹھیک ہے. قرآن دنیا کے ہر انسان کے لیے اتارا گیا ہے. ہر انسان کے لیے اتارا گیا ہے قرآن. وہ گرین لینڈ میں رہتا ہو یا وہ ایمیزون کے جنگل میں رہتا ہو یا آسٹریلیا کے قبائل ہوں، ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے اپنا کلام اتارا ہے. ٹھیک ہے. یہ بولنا کہ یہ ہم کلام سمجھ نہیں سکتے، میرے نزدیک نعوذ باللہ من ذالک اللہ پہ الزام لگانا ہے کہ اللہ نے قرآن تو اتار دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بولا کہ تم ذمہ داری خود لوگے. بہت ساری جگہ پہ علماء بھی نہیں گئے، نہ تفاسیر گئیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ قرآن سے رابطہ کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ بولے کہ نہ نہیں پہلے علماء پیدا کرو یا علماء کو لاؤ یا تفاسیر کو لاؤ اور پھر جو ہے میرا قرآن؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ قرآن دنیا کی بیشتر آبادی ہے، اس میں نہ علماء موجود ہیں نہ تفاسیر موجود ہیں. وہاں پہ مساجد آپ کو مل جاتی ہیں، وہاں پہ آپ کو قرآن مل جاتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ، وہ گاؤں ہو یا آپ کا رورل لیونگ ہو، پوری دنیا میں ہی. ٹھیک ہے. قرآن آپ سے ڈائریکٹ، اور قرآن جو ہے جس طرح اقبال بولتے ہیں یہ آپ سے ڈائریکٹلی خطاب کرتا ہے. قرآن بہت آسان الفاظ میں ہوتا ہے، یہ آپ یقین مان لیجیے. قرآن خود بھی یہی بولتا ہے، آپ قرآن سے ڈائریکٹ رابطہ کیجیے. ویئر ٹو اسٹارٹ آپ جب بچے کی بات کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ بھی آپ سے بات ہوئی. نیور فورگیٹ یو آر گرومنگ کریٹرز خلیفہ. اس کا نائب کو آپ گروم کریں. سچ این امپورٹنٹ پروجیکٹ. امپورٹنٹ ہے، یہ نہیں ہے. اگر آپ اس خلیفہ کو خلیفہ نہیں چھوڑتے جو اس وقت ہماری حالت ہو گئی ہے، تو کیا اللہ رب العزت جو ہے آپ کو معاف کر دیں گے؟ یہ ہر والد کا یہ غم ہونا چاہیے، ہر والد اور والدہ کا یہ غم، ہر پیرنٹ کا یہ غم ہونا چاہیے. جو اللہ نے اس کو کام دیا ہے اس کا خلیفہ کی گرومنگ کا، کیا وہ صحیح طریقے سے کر پا رہا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ہیومن ڈگنیٹی ہے جس کو آپ خود ہی بولتے ہیں. صحیح جی. اس کا خیال رکھنا. اپنے پورا جو آپ کا نظام ہے اگر اس میں ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو آپ یہ بولیے کہ اس انسان کو آپ اس کے سٹیٹس سے گرا کے ایک جانور کی طرح آپ اس کو ٹرین کرنا چاہ رہے ہیں. خود ہی میں دخل جو ہے ٹرسٹ کا بھی ہے، اور مسٹرسٹ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک فیکٹر ہے جو خود ہی کو ضرب لگاتا ہے اور اس کو آپ بولیے مسخ کرتا ہے. میرے نزدیک وہ کلنگ فیکٹر ہے جو ہمارے پورے تعلیمی نظام میں جو مسٹرسٹ کا فیکٹر ہے. نہ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ پہ بھروسہ کرتا ہے، نہ اسکول اپنے اسٹوڈنٹ سے بھروسہ کرتا ہے. ہر لمحے وہ اس کو آزمائشوں، اس کو امتحانات سے گزارتا چلا جاتا ہے کہ نہیں تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنا سیکھا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم نے اتنا نہیں سیکھا. امتحان دو اور امتحان بتائے گا کہ تم نے کتنا سیکھا ہے. یہ مسٹرسٹ جو ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. یہ آپ کے اپنے اندر آپ دیکھتے ہیں اپنے جو ریلیشنز میں جو مسٹرسٹ آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ انکنڈیشنل لو، اس پہ میں بڑا زور دیتا ہوں. لوگ جو ہیں اس سے غلط مفہوم لینے کی کوشش کرتے ہیں. انکنڈیشنل لو سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اسپوائل کریں گے، آپ انڈلجنس میں جائیں گے. انڈلجنس الگ ہے. انکنڈیشنل لو کا مطلب ہے اگر آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں دیٹ از یور انکنڈیشنل لو فار دا چائلڈ. ٹھیک ہے. اسے آپ محبت، اس کو آپ یہ امپریشن دیں کہ واٹ ایور ہی از یو لو ہم اور ہر. یہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ جب یہ کمیونیکیٹ کر دیں گے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو ہے وہ بہت مطمئن بھی رہے گا اور وہ جو ہے وہ آپ سے ہر چیز شیئر کرنے کے لیے تیار ہوگا، اپنے پرابلمز. اور آپ خود سوچیے اگر وہ اپنے پرابلمز اپنے آپ سے شیئر کر رہا ہے تو آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا بچہ جو ہے کہاں کھڑا ہوا ہے خود بخود، اور آپ اس کو ہیلپ کر سکیں گے.
وہ ویکنیس دور کرنے کے لیے، یا اس کا پرابلم جو ہے آپ سالو کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس کو اسپوائل کر رہے ہیں، بدتمیز بنا رہے ہیں، آپ اس کے سامنے جو ہے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ وہ آپ کا آقا ہے جو اس وقت ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں، صحیح ہے. تو اسی لحاظ سے وہ بچہ آپ کو لے گا، وہ لو نہیں ہوگا، وہ انٹیلیجنس، وہ اسپوائلنگ دا چائلڈ ہوگا. آپ کتنا لو دیں، لو کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گود میں یا اپنے چمٹا کے پھرتے رہیں. جب بچے کو محبت نیچرل جو اس کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، جب ہوگی وہ آپ کے پاس آئے گا، اس کو اٹھائیے، پیار کیجیے، چھوڑ دیجیے، پھر جائے گا، پھر وہ آئے گا. وہ چاہتا ہے کہ اس کو ری ایشورنس آپ کی طرف سے ملتا رہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ آپ جب اس پہ ٹرسٹ کریں گے، انکنڈیشنل لو دیں گے، تو وہ اس میں کانفیڈنس خود بخود ڈیولپ ہوگا. اس کے کانفیڈنس کو مارنے کی کوشش نہ کریں. ہم پورے طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور جو میرا اسٹینڈرڈ ہوگا وہ تمہیں فالو کرنا ہوگا. یہ بالکل بے جا بات ہے اور بہت ڈیٹرمنٹل ہے بچے کی کانفیڈنس کے لیے اور اس کے پراپر گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اس سے ایسی بات کریں گے جو لاجک سے ہٹ کے، بس میں بول رہا ہوں، بدتمیزی نہ کرو، میری بات مان لو، بس بول دیا میں نے، ختم، یہ بچے کو بالکل بھی ہیلپ نہیں کرتی اس کی گروتھ میں، یا بلکہ اس کی گروتھ میں جو ہے یہ معنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ چیزوں کو انٹرنلائز نہیں کر پاتا. لیکن اگر آپ چیزوں کو آپ لاجیکلی آپ پیش کریں گے تو بچہ ان چیزوں کو انٹرنلائز کر پائے گا. بہت ضروری ہے، موسٹ امپورٹنٹ. اللہ، آپ بھی اللہ سے محبت کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، قرآن سنائیں بچے کو. ایک بہت اہم چیز جو میں عموماً ایڈوائز کرتا ہوں پیرنٹس کو، قرآن بچے کو سنائیں. اور قرآن وہ ہو کہ جس میں اگر وہ بچہ عربی نہیں جانتا، جو اس وقت ہماری حالت ہے، تو اس کو آپ عربک ایک آیت عربی، پھر اس کا ترجمہ عربی. ترجمہ آج کل بہت موجود ہیں، اچھا خوش الحانی سے جو پڑھا گیا وہ قرآن وہ بچے کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے. میری پوتی بالکل چھوٹی تھی، میری وائف نے اس کو جو ہے قرآن کی اچھی قرأت ریکارڈ کر کے دیا، اور وہ دن بھر اس کو سنتے رہتی تھی، موبائل لے کے اس کو سنتے رہتی تھی. تو بچے کو فیسنیٹ کرتا ہے جو اچھی قرأت ہے. آپ قرأت اس کا ترجمہ دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ بچہ خود بخود عربی سیکھ جائے گا قرآن کی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بھی کریں گے، متواتر سنیں گے، تو جب آپ عربی میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے، جو نماز میں سورہ پڑھتے ہیں، آپ سورہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ آتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے جی. آپ قریب رہیں گے، بچہ بھی قریب رہے گا. اور آپ یقین مانیں کہ بچہ چونکہ نیچر میں پیدا کیا گیا ہے، تو وہ قرآن ہی کے لحاظ سے پیدا کیا، قرآن ہی کو وہ لاجک سمجھے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کو یہ چیز بتا دی جائے کہ یہ آپ کے خالق کی طرف سے ہے، تو آٹومیٹکلی بچہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرے گا. اس کے سامنے سوالات، ہاں کچھ چند سوالات ضرور ڈیولپ ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کویشچن آنسر سیشن میں اس کو ہینڈل کر لیں گے. کہ بچہ جو سوال کرتا ہے، کبھی کبھی بہت اور سوال کرتا ہے، تو اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے. اکیڈمکس تو کوئی اس کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے. لوگ عموماً پریشان ہوتے ہیں کہ اگر بچہ پڑھے گا نہیں تو یونیورسٹی میں کیسے جائے گا. اگر آپ اس کو گھر میں پڑھائیں گے، گھر میں تعلیم دیں گے، ہوم لرننگ ہوگی، تو یونیورسٹی میں جائے گا. آپ یقین مانیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اکیڈمکس بچے کے لیے کوئی چیلنج ہی نہیں ہے. جو میٹرک کا سلیبس ہے، ہارڈلی 3 سال میں بچہ پورا کور کر سکتا ہے فرام دا ورڈ گو. ٹھیک ہے. اسی طرح او لیولز، اے لیولز جو کراتے ہیں پیرنٹس، وہ بھی بچہ 3-4 سال میں آرام سے کور کر لیتا ہے. ایک فیملی ہے امریکہ میں، ریلیجیس فیملی ہے، کرسچن فیملی، اس کے 10 بچے ہیں. انہوں نے بچوں کو اسکول کا سلیبس گھر میں پڑھایا، اسکول نہیں بھیجا. ان کے جو بچے ہیں وہ 12 سال کی عمر میں ہائی اسکول پاس کر کے یونیورسٹی میں پہنچ گئے. جو سب سے چھوٹا، جو 7واں بچہ ہے، یعنی جو یونیورسٹی میں پہنچا ہے، 3 بچے اب چھوٹے 10 سال سے کم عمر ہے، وہ ابھی تو زیادہ ہو گئی ہوگی، لیکن بہرکیف جو ریکارڈ ہے ان کی ایک کتاب ہے دی برینی بنچ کے نام سے، دا برینی بنچ، BRAINY.
द ब्रेनी बंच, BUNCH। तो उनका जो आखिरी वाला बच्चा जो कि यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ है, वो 10.5 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी पहुंच गया है। 10.5 साल की उम्र में, कैन यू इमेजिन? एंड डू यू रियलाइज, स्कूल इंसानियत तो तबाह करता ही करता है, लेकिन आपको कितने पीछे छोड़ जाता है। स्कूल का कोई काम कोई बड़ा चैलेंज नहीं है बच्चे के लिए, और बच्चा जो है बड़े आराम से आप लोग जो कराना चाह रहे हैं मैट्रिक, या मैट्रिक में प्रॉब्लम ये है कि वो उम्र का उसमें एक कोई कंडीशन है, 14 या 15 साल रखी है मैट्रिक की उम्र, लेकिन O लेवल्स A लेवल्स में कोई मैट्रिक कोई जो है उम्र का उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई है। अगर आप O लेवल्स A लेवल्स करा रहे हैं, खुदारा उनको इंग्लिश लिटरेचर से बचाइए। बड़ी बेहया नावल्स हैं जो कि मैं चूँकि प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ और मैंने अपने बच्चों को देखा है, वो बड़ी जो हैं बिलो द स्टैंडर्ड नावल्स हैं जो उनको पढ़ाई जाती हैं लिटरेचर के नाम। उनका जो है आप उनसे बच्चों को बचा के रखिए और कराइए। O लेवल्स A लेवल्स बड़ा कंफर्टेबली निकाल लेगा। उसका ऐसे चैलेंज दें, उनको बता दें कि अभी आगे बढ़ने के लिए, या जो बढ़ना चाह रहा है। लेकिन मेरे पास ऐसे, परसों मेरी एक खातून से बात हुई जिन्होंने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा और ना ही यूनिवर्सिटी भेजा, और उनका बच्चा जो प्रोफेशनल है, कंप्यूटर रिपेयर्स में एक्सपर्ट है, और वो बता रही थी कि अभी जो है उसकी उम्र 24 साल है। वो बता रही थी कि वो बच्चा मेरा बार बार शुक्र अदा करता है कि आपने मुझे स्कूलिंग में नहीं डाला। वो बोलती है माशाल्लाह बहुत स्मार्ट बच्चा है, वो हर चीज़ जो है खुद कर लेता है, मेरा शुक्रगुजार भी है। तो ये हमारे अंदर जो गलत कंसेप्शन डाला जाता है कि अगर बच्चा स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी इज बेसिकली ओके, इट्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग, सही है। इसमें हमें डिफर ही करना पड़ेगा। एक तरबिया जो बच्चे की किरदार के लिए आप कर रहे हैं, बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए कर रहे हैं, और दूसरा है प्रोफेशनल एजुकेशन जो उसको आप किसी चीज़ में माहिर बनाने के लिए देते हैं, ठीक है। तरबिया बच्चे के सही किरदार डेवलप करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। बल्कि आप ये बोलिए कि इंसान को इंसान बनाना, इंसान कायम रखना, इंसान तो होता ही है, उसको इंसानियत को उसके कायम रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अंदर फुरकान डेवलप करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरा अपना अंदाजा है 10 साल तक, आगे चले उसमें बात करेंगे हम इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं, आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा लंबा लेना चाहूँगा यहाँ, चूँकि ये आखिरी सेशन हमारा इस लिहाज से है कि इसके बाद में इंशाल्लाह कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगी, फिर सवाल और जवाब ही होंगे। बच्चे की डेवलपमेंट कुरान और सुन्ना और अहादीस की रूह से हमें किस तरह मालूम होती है। मैं इस पे ज़्यादा गौर करें। पैदाइश से लेके 2 साल तक वो दुनिया में बिल्कुल ही बोलिए कि इतना वो एंटर हो रहा होता है। तकरीबन 1.5 साल की उम्र से आगे या 2 साल की उम्र से आगे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ आता है। 2 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको माँ की छाती से लगा के रखता है। बार बार जो दूध का एज है, दूध पिलाने की एज है, वो अल्लाह की तरफ से है। वो बच्चा जब 9 महीने माँ के पेट में होता है, वो मुसलसल उस माहौल, माँ की धड़कन सुनता रहता है, ठीक है। अल्लाह माँ की जो बॉडी साउंड है वो सुनता रहता है। अगर आप पैदा होते ही उसको हटा दें तो वो कंफ्यूजन की हालत में चला जाता है। फिर बच्चे को रीअश्योरेंस की बड़ी जरूरत होती है कि जब वो आजाद दुनिया में अलग भी हो, उसके बावजूद बच्चा जो रोता है वो रीअश्योरेंस मांग रहा होता है ज्यादातर, ठीक है। 2 साल तक वो माँ के साथ चिमटा रहता है। 2 साल बाद जो है आप बोलिए कि वो मुंह साफ करके बाहर निकलना, अच्छा चले देखें तो बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। और 2 साल में उसकी जो, जब तक वो दुनिया से पॉल्यूट नहीं होता ना, दुनिया से कम्युनिकेशन नहीं शुरू करता, वो ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग। कुछ बच्चे, कुछ सवाल भी हमें आए हैं जिसमें मेरा एक नवासा भी है। कुछ बच्चे जो है वो बोलना ही देर से शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा हो, कोई 1.5 साल में शुरू कर देता है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल।
میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ اس کے لیے پریشان ہو اور اس کو اسپیچ تھراپی کرائیں لیس کہ کوئی بہت ظاہر پرابلم آ رہی ہے. عموماً وہ بچے جو بولیے کہ جو بہت زیادہ امیجنیٹو ہوتے ہیں، بہت زیادہ، یہ سب صفات اللہ نے دی ہوتی ہیں، آپ نہیں کریٹ کر سکتے، ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ امیجنیٹو ہوتے ہیں وہ بچے جو ہیں ان امیجنیشن کا اظہار اپنی زبان سے، ان کے پاس الفاظ نہیں ڈیولپ ہوتے تو وہ اظہار نہیں کر پاتے، وہ بیچارے اتنے بے چین ہوتے ہیں، لیکن وہ چونکہ الفاظ نہیں ہوتے تو وہ خاموش رہنا ہی پسند کرتے. میرا اپنا یہ جو ہے اسسمنٹ ہے. اور میں نے دیکھا ہے بچے کو تقریباً 5-6 سال کی عمر میں بات کرنا اس نے شروع کیا، اور جب اس نے بات کرنا شروع کیا تو پوری پوری کہانیاں جو ہے اپنی طرف سے بنا کے ہمیں بتاتا. یہ نہیں کہ اگر اس نے بات نہیں کرنا شروع کیا تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے، نہیں. عموماً میرا ایک نواسا ہے، اس کو ان کے والدین بڑے پریشان ہوئے اور اسپیچ تھراپی میں ڈال دیے. میں منع کرتا رہا. مجھے عرفان حیدر صاحب میرے دوست ہیں، ڈاکٹر عرفان حیدر جو اس وقت ریکٹر ہیں IOBM کے، انہوں نے بھی مجھے سمجھایا کہ ابھی اس بچے کو میرے اسکول میں ڈال دو، L12 کا اسکول ہے، اور اس کو جو ہے وہاں نہ بھیجیں آپ، جو ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ بھیجیں. میں نے بھی منع کیا. بہر کیا وہ ان کے والدین جو ہیں وہ زیادہ پریشان تھے اور انہوں نے جو ہے بچے کو اسپیچ تھراپی کرائی، اور بہر کیا بچے نے بولنا شروع کر دیا. اس بچے کا حال یہ تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا، 1.5 سال 2 سال کا، ہی واز وزرڈ آن آپ کا جو ٹیبلٹ ہوتی ہے ایپل ٹیبلٹ، ہی نیو ہاؤ ٹو مینور. ٹھیک ہے جی. اس کی جو اس نے بڑی کم عمر میں اے سے لے کے زیڈ، اے سے لے کے زی تک پورا اس نے سیکھ لیا لکھنا. بولتا نہیں تھا، اے سے زی تک لکھتا تھا اور بار بار لکھتا تھا. اس نے اپنے لیے پتہ نہیں کیوں چیلنج لے لیا تھا، غالباً والدہ نے اس کو کچھ اس پہ انٹروڈیوس کرایا ہوگا. وہ لکھتا تھا، جہاں وہ ایک لفظ بیچ میں بھول جاتا تھا وہ بے چین ہو جاتا تھا، وہ پھر پورا مٹا دیتا تھا اور پھر وہ پھر لکھنا شروع کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ پورا کا پورا کچھ اٹمپٹس کے بعد اے سے لے کے زی تک جو ہے وہ لکھ دیتا تھا. اس کی حساب کا، میتھمیٹکس کا یہ حال تھا کہ وہ 1 سے لے کے 1000 تک لکھ سکتا تھا. چھوٹا بچہ، بالکل 3-4 سال کا بچہ، اور وہ لاجک لگا کے آگے بڑھتا تھا. جو ہے نا پروگریشن آپ کا جو رائٹنگ میں جو ہے اس کا جو ہے وہ، اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا. وہ میرے پیچھے، اچھا ویسے نہیں بات کرتا تھا لیکن وہ کتاب انگلش کی لے کے آ جاتا تھا اور اس میں بڑے بڑے الفاظ جو 6-7 الفابیٹس کے بھی ہوتے تھے وہ بھی الفاظ وہ پڑھ ڈالتا تھا. اس کو سکھایا نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو میں بتانا یہ مقصود تھا کہ کچھ بچے ایسے ہو سکتے ہیں. اچھا وہ جو ہے ابھی بھی ہی از سپر انٹیلیجنٹ. اس کو اگر میں بتا دوں کہ علامہ اقبال جو ہیں اتنے سن میں پیدا ہوئے تھے اور وہ اس سن میں ان کا انتقال ہوا، تو فوراً وہ جواب دیتا ہے کہ ان کا کتنے سال میں انتقال. یہی جو ہے ٹائم کیپنگ اس کے لیے ہی واز ایکسٹریملی ڈسپلن. ٹائم گھڑی اگر 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے اس گھڑی کو صحیح کرنے کی. بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھیے پلیز. 2 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں. بچوں کو اپنے اس پہ چھوڑیے، بچوں کو محبت دیجیے، بچوں کو سیکیورٹی دیجیے. آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو گود میں اٹھا کے نہ پھریے. جب آپ کے پاس آتے ہیں اٹھائیے، پیار کیجیے، چھوڑ دیجیے. بچہ یہاں وہاں جائے گا، پروب کرے گا ڈفرینٹ چیزوں کو. باتیں تو بہت ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوپ فلی سوال جواب میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. 2 سے 4 سال جو ہے میرے نزدیک بچہ سیٹل ہوتا ہے دنیا میں. یہاں 2 سال میں ماں سے الگ ہوتا ہے، پھر وہ چیزوں میں جاتا ہے، چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، بہت کلوزلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر سینس آف ہیومر جو ہے وہ پیک پہ ہوتا ہے. سینس آف ہیومر جو ہے نا، اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کرو آپ سے بہت مذاق کرے گا. ٹھیک ہے جی. 2 سے 4 سال تک وہ جو ہے، 4 سال میں جا کے بچہ باہر نکلتا ہے اور بولتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں گا کہ یہ لکھائی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس ناظرے کی طرف عموماً 4 سے 5 سال کے اندر آ جاتا ہے. مدارس میں بھی 5 سال سے جو ہے وہ ناظرہ کی پریکٹس شروع کر رہے ہیں. بچہ خود بخود آتا ہے، وہ آپ کو دیکھے گا، بڑوں کو لکھا ہوا دیکھے گا. آپ دیکھتے نہیں کہ بچے کو بڑا دیکھ رہا ہے، بڑے بھائی کو کچھ ڈرا کر رہا ہے تو زبردستی وہ بھی پینسل اور کاغذ مانگے گا. ٹھیک ہے. وہ خود نیچرل ہے. اس کے آگے جو ہے نا کچھ رول ماڈلز ہوتے ہیں ان کے بڑے
जो है वो उनके रोल मॉडल्स होते हैं। 4 से 7 साल तक भी बड़ा क्रिटिकल एज है जिसमें बच्चा अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा होता है। इसमें मिनिमल एक्सटर्नल इंटरवेंशन होनी चाहिए, मिनिमल। ये तो मगरब भी इस चीज पे तो उसका इत्तेफाक हो गया कि 7 साल से पहले बच्चों में एक्सटर्नल इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए एजुकेशन में। वो नॉर्वे हो, जापान हो, कोरिया हो, आजकल वो 7 साल तक बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं अपने स्कूलों में। ठीक है जी, 7 साल तक वो अपने आप को डेवलप करता है। जो सबसे ज्यादा काउंट आता है वो रोल मॉडलिंग, वो पेरेंट्स की रोल मॉडलिंग, बड़े भाई बहन की रोल मॉडलिंग, जो और फिर उसके आगे एक्सटेंडेड फैमिली है उनकी रोल मॉडलिंग। ठीक है, सबसे जो ज्यादा अफेक्ट करते हैं रोल मॉडल्स वो वालिदैन हैं, माँ और बाप। यहाँ तक कि बच्चा उनकी तरह मुस्कुराना सीख लेता है, उनकी तरह उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं, वो बहुत क्लोजली बच्चा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। 7 साल से 10 साल जो है वो ट्रांजिशन है फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड लर्निंग टू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। 10 साल में जाके बच्चा आगे प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ अपनी रग़बत या अपने इंटेंशन या अपने लॉन्गिंग जो है उसकी डेवलप हो जाती 10 साल की उम्र में जाके। ठीक है, आप देखते हैं आपके हिस्टोरिकली आप देखते हैं कि पहले जो वालिदैन होते थे जो भी प्रोफेशन करते थे 10 साल में बच्चा उनके साथ लग जाता था, या वालिदैन जो ट्रैवल करता था, वालिद गया है किसी तिजारत के सफर में, वो अपने साथ बच्चे को रख लेता था और बच्चा जो है वहीं जो है वो बिल्कुल फील्ड में जाके चीजों को देख रहा होता था, एनालाइज कर रहा होता था और सीख रहा होता था 10 साल से 7 साल से 10 साल तक। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि 10 साल की उम्र में मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है, बच्चा अगर उसकी सही तरबिया हुई हो तो 10 साल में वो मुकम्मल फुरकान डेवलप कर लेता है, कर लेना चाहिए, उसमें एक कैपेबिलिटी हो जाती है। लेकिन हम तो बच्चे को बच्चा ही समझते हैं, हम तो 30 साल के बच्चे पे ट्रस्ट नहीं करते कि वो कोई सही फैसला करेगा फुरकान, हम उसको डिक्टेट कर रहे होते हैं। ठीक है, 10 साल ऐसी उम्र है। ये इंशाल्लाह मैं पूरा जब आप देखेंगे तो आपको इसकी इसका इज़हार होगा कि ये मैंने किन बेसिस पे ये मफरूदात या अजम्पशंस या मेरे ये बिलीफ कायम हुई है। 10 साल से 12 साल की उम्र जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि 12 साल में अल्लाह उनको इस काबिल बना देता है बच्चों को कि वो फैमिली ग्रो कर सके। 10 साल से बर्टन रसल जैसा बंदा, जो लादीन बंदा, वो इस चीज पे मुत्तफिक हैं कि जो एजुकेशन है वो जेंडर ओरिएंटेड होना चाहिए। जो ख्वातीन हैं उनको उनका काम सिखाया जाए और जो लड़के हैं वो उनको उनका काम सिखाया जाए, उनका इल्म दिया जाए। उसमें फ़र्क है। इस वक्त ये मेरे बचपन तक तो होता था, बच्चियों के लिए अलग क्लास होती थी, कुछ क्लासें मर्दों की अलग होती थी, जिस स्पोर्ट्स वगैरह। इस जमाने में मर्द यानी लड़का और लड़की दोनों का बिल्कुल यकसां करिकुलम है और आप उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आपस में जो है वो काफ़ी कंफ्यूजन कायम हो जाता है, ख़ास तौर पे जब बच्चा शादी करता है और मर्द और औरत दोनों जो हैं वो बज़िद होते हैं कि हम अपना जो है प्रोफेशन में जाएंगे। तो जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो फैमिली लाइफ भी होती है और बच्चा भी होता है। ये 10 से 12 साल फॉर द गर्ल्स। बच्चे के लिए चूंकि उसको किसी प्रोफेशन में जाना ज़रूरी है, मेरा ख्याल है, तो 10 से 15 साल उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग और वोकेशनल लर्निंग का होता है। और ये बहुत होता है 15 साल में जो लड़का है वो इस काबिल हो जाता है जनरली कि वो फैमिली ग्रो कर सके। ठीक है, तो अगर वो फैमिली ग्रो कर सकता है, अल्लाह ने उसको इस काबिल बनाया है, तो उसको ये काबिलियत भी दी है वो अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। राइट हो? तो 15 साल मेरे नज़दीक 15 साल में इंसान को, लड़के को इस काबिल हो जाना चाहिए कि अपने फैमिली ग्रो भी कर सके और सपोर्ट भी कर सके।
پہلے یہی ہوتا تھا. ہمارے سامنے بڑی ساری مثالیں ہیں کہ 17 سال میں کوئی جنرل بن کے آ گیا, کوئی 19 سال میں اتنی بڑی آرمی کو جو ہے وہ لے گیا, ایران کے خلاف لے گیا. تو یہ کوئی ایب نارمل, الیگزینڈر کتنے سال کی عمر میں نکلا تھا, یہ کوئی ایب نارمل چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی. اس زمانے میں یعنی بڑی ایک ریسرچ میں نے پڑھی, اس میں ایک بڑی مزیدار انکشاف یہ تھا کہ جو ورڈ چائلڈ ہے یہ 18ویں صدی میں مغرب میں کوائن ہوا. اس سے پہلے بچوں کو ینگ ایڈلٹ بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے, ینگ آدمی بھی ہم بولتے ہیں نا, یا ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے. تو اس وقت جو ہے بچے کو بچہ نہیں سمجھا جاتا تھا, صحیح ہے, بچے کو ینگ ایڈلٹ, اور وہ بچہ خود بخود سلائڈ ان ہوتا تھا اپنے ایڈلٹہڈ کے رول میں جو نیچر نے اس کے لیے قائم کیا. نیچرلی طور پہ تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, آپ انٹلیکچولی اس کو آپ پیچھے کھینچتے چلے جاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو کہ اس وقت ہے ہم نہایت ہی کنفیوزڈ لوگ پیدا کر رہے ہیں ہم جیسے. اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے, 12 سال میں جو ہے ایک لڑکی کو فلی آپریشنل خلیفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 12 سال کی عمر میں. اور ایک لڑکے کو پروڈکٹیو ہیومن بینگ جو خلیفہ کا رول ہے, جو پوری طریقے سے رول میں آ جائے, اس کی عمر میرے لحاظ سے جو نیچرل اس سے دیکھی گئی ہے, جو احادیث میں ملتی ہے, وہ 15 سال کی عمر. صحیح ہے, ہم نیچرلی بھی دیکھتے ہیں کہ 15 سال میں ہی دنیا کے کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا انسان ہو, 15 سال میں جو ہے وہ میچیور ہو جاتا ہے, فزیکلی فیملی گرو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ جو ہے آپ کو کچھ اشعار میں اقبال کے سنانا چاہوں گا, جو ہم پہ ایک طنز بھی ہے. تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کی عمارت گروں کی ہے تعمیر. ٹھیک ہے, تم نے اپنے اوپر ویسٹرنائزیشن طاری کی ہوئی ہے, تمہارا پورا اسٹرکچر ان لوگوں نے انہی کے نظام نے کھڑا کیا ہے, مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی, فقط نیام ہے تو زر نگار و بے شمشیر. ٹھیک ہے, مسلمانوں کی حالت کیا ہے دیکھنے میں, تو جس سے ہمارے یہ وہ بڑے کلیمز, لیکن ہماری خودی جو ہے وہ اس کا حال یہی ہے کہ ہم ایک تلوار کے نیام میں, بڑا اسٹڈڈ نیام ہے وہ تو ہے, لیکن وہ اس میں وہ شمشیر ہی نہیں جو ہمیں شمشیر ہماری ہونی چاہیے. یہ کین رابنسن کا ایک کوٹ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, ان کے باقاعدہ اس پہ ریسرچ ہے. We don't grow into creativity, اسکول کی بات کر رہے ہیں, we don't grow into creativity, we grow out of it, or rather we get educated out of it. ٹھیک ہے, یہ مغرب کا ایک بندہ بولا جو اس وقت ایک اتھارٹی ایجوکیشن میں. ٹھیک ہے, اقبال کا یہ قول ہے, the truth is that all search for knowledge is essentially a form of prayer. The scientific observer of nature is a kind of mystic seeker in the act of prayer. ٹھیک ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. ہم تو جس طرح آپ اقبال کو شعر میں نے پڑھا تھا کہ جو کافر کی پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ہم تو آفاق ہماری سیڑھی ہے, ہماری آخرت کی سیڑھی ہے, ہمیں رب کو پہچاننے کی سیڑھی ہے, ہمارے لیے آیات ہیں. یہ بار بار قرآن ہے میرے مائنڈ میں آتا ہے. لوگ بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں اور کریٹیکل بھی ہوتے ہیں کہ عابد صاحب آپ اتنی باتیں کر لیتے ہیں, ہم کیا کریں گے, کس طرح ہمیں راستہ ملے گا. لیکن میرے لیے جو مشعل راہ ہے وہ یہ اللہ رب العزت کی آیت ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو اللہ کے راستے میں جہد کوشش کرے گا, اللہ میاں اس کو راستہ دکھا دے گا, اور بے شک اللہ محسنوں کے ساتھ. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اگر ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں تو میں اس پہ رقم, مجھے تو اس پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا راستہ تلاش کر سکیں. اگر اللہ ہمارے لیے راستے محدود کر دیتا تو ہمارے لیے تو بہت ہی آسانی ہو جاتی, چھوٹ جاتی. آخر بولتے کہ اللہ میاں آپ نے راستے جو ہے وہ محدود کر دیے, مسدود.
ٹھیک ہے، ہمیں راستہ اگر ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں راستہ ضرور دکھا دے گا. صحیح ہے جی. آپ لوگوں سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ لوگ بالکل نا امید نہ ہو. آپ کو میرا خیال ہے میں نے جو باتیں بتائی ہیں ان پہ آپ ضرور غور کیجئے، ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ راستہ ضرور ملے گا. اور اللہ سے مجھے یقین ہے، یعنی مجھے تو پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر وہ سمجھ، ہر پیرنٹ کے اندر. میں جب بولتا ہوں کہ یہ لوگ اسکولوں پہ الزام لگاتے ہیں، میں اسکولوں پہ الزام نہیں لگاتا، میں پیرنٹس پہ الزام لگاتا. اسکول تو بنے ہی بزنس سینٹرز ہیں، ان کا ایک اپنا اپروچ ہے، وہ مغربی اس میں. لیکن پیرنٹس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو ایک ایسے نظام میں ڈال دیا جو ہمیں اسلام کی طرف لانے کے بجائے اس سے دور لے جاتا ہے. بہرکیف یہ کچھ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہم جو بچوں کے ساتھ اشر کرتے ہیں کہ ہر ایک بچے سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی طریقے سے ڈیولپ ہوگا، جو کہ ممکن نہیں. اور جب میں اپنا، یعنی میرے پاس جو نظام میں جس کا تصور کرتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ دیا ہے، بہت ہی آسان ہے. ٹھیک ہے، جب آپ نظام پیش کرتے ہیں، میں نے دیکھا لوگوں کو وہ اسی طرح انہوں نے جو چکور پہیے لگائے ہوئے جو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، نیچر سے متصادم. صحیح ہے، اور آپ ان کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ گول پہیے لگا لو، تو بولتے نہیں 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 ہم بہت بزی ہیں، ہمیں تنگ نہ کرو. یہی حشر جو ہے ہمارے ایجوکیشن ہے. بہر کیا اللہ ہی کو بہتر ہے کہ درست کیا ہے. اللہ نوز واٹ از بیسٹ. یہاں پہ میں اپنا جو ہے سیشن کا اختتام کروں گا. اللہ کرے جو میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا وہ کمیونیکیٹ ہو گیا ہو. اللہ میری کوتاہیوں اور کمزوریوں سے معاف کرے. اگر میں نے ایکسیس کیا ہے یا کسی کی دل آزاری کی ہے، میں اس سے معافی طلب کرتا ہوں. میرا یہ بالکل بھی مقصود نہیں تھا. میرا صرف مقصد یہ تھا کہ اللہ کا جو بہت آسان نظام ہے وہ واضح کر دیا جائے، اور ہم لوگ کچھ جو اس چیز پہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جہد کریں گے، وہ یکجا ہو، ایک طرف ہوں، ایک گروپ بنائیں اور ہم اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں. میرا انشاءاللہ تعالی زندگی میں جو آخری پروجیکٹ ہے وہ ہے ہی یہی کہ میں ایک ایسا کمیونٹی کا تصور کرتا ہوں جس پہ میں نے کام شروع کر دیا ہے، جو میں شہر سے ہٹ کے بناؤں گا، جو ایک گاؤں کے پاس ہوگی. اور اس گاؤں میں انسان کو جو عزت دینی چاہیے وہ میں عزت دوں گا، اور میں یہ شو کروں گا کہ کس طرح آپ انسان کو میکسیمم یوٹیلیٹی یا میکسیمم اس کی کیپیسٹی میں لا سکتے ہیں. میرے نزدیک تو یہ جب انسان کی عزت کریں گے خود بخود انسان نکھر کے سامنے آئے گا. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نظام میں چل رہی ہوتی ہیں، تربیہ وغیرہ. اس میں آپ کو مغرب کی طرح فکر ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ ایک کریکولم بنائیں اور اس بچوں کو جو ہے کھیلنے کی کوشش کریں. بہرکیف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں میں اس کی جو ہے ختم کروں گا.